چند دنوں سے ہمارا درس قرآن نکاح کے معاملات کے بارے میں چل رہا ہے۔ کل کے درس میں کچھ ہدایات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ جب رشتے کی تلاش میں جانا نکلنا ہے، یہ قدم اٹھانا ہے، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے اور جن کا رشتہ ہو رہا ہے ان کو بھی کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بحالی، یعنی کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد کو شامل حال رکھنا چاہیے، اور یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، بے بس، لاچار بندہ سمجھے گا تو اللہ کی مدد براہ راست اترے گی۔ اگر یہ بھی سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں تو پھر اللہ کی مدد بس اوقات رک جاتی ہے۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اس کے لیے اللہ نے خود بھی دعائیں سکھائی، اللہ کے محبوب نے بھی بڑی جامع دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب رشتہ دیکھنا ہے تو رشتے میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، سب سے زیادہ مالداری کو ترجیح نہیں دینی چاہیے بلکہ دینداری کو، اخلاقیات کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینداری کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہماری باتیں تو ہے نہیں، اور اللہ کے نبی کی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ نظام اچھا چلے گا۔ تو دینداری کی خاطر باقی چیزوں کو فراموش بندہ کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں مثلا حسن و جمال ہے، مقام و مرتبہ ہے، حسب نسب ہے، مال و دولت ہے، اس کی وجہ سے دینداری کو فراموش کرنا یہ خیانت اور کہہ لیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کو فراموش کر دیا۔ اس لیے اگر دینداری یا باقی چیزیں نہ بھی میسر ہوں تو خیر ہے، لیکن اگر باقی بھی چیزیں مل جائیں، مثلا حسن و جمال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، دینداری بھی ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ گزارش کی تھی کہ کوشش کریں کہ اپنی برادری میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو رشتہ کا طے کر لیں، یہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ہاں اگر رشتہ نہیں مل رہا، اپنی برادری میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں ہے، تو پھر باہر نکلنا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم تو برادری سے باہر رشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو ناک کٹ جاتی ہے۔ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ جہاں سارے مسلمان ہیں اور سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جہاں آپ مناسب رشتہ دیکھتے ہیں اپنی برادری سے باہر بھی، وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں برادری میں بہت کم ہیں، باقی اور قبیلوں میں بھی، یہودی النسل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، تو اس لیے باہر بھی نکلنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسے کوئی حد تک نہیں ہے بندے کی، باہر بھی نکلے اور جہاں مناسب رشتہ ملتا ہے وہاں رشتہ کرے۔ یہ مت سمجھے کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو جٹ ہیں اور وہاں رانوں میں کیسے شادی کریں، یا ہم تو فلاں قوم کے فلاں میں کیوں شادی کریں۔ اگر اپنی قوم میں نہیں مل رہا، اپنے قبیلے میں، تو باہر نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جب رشتہ ہم نے دیکھا، دونوں لڑکے والوں نے بھی لڑکی والوں نے بھی، اب رشتہ پسند آ گیا۔ اب رشتہ پسند کرنے کے بعد دو کام جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جس آدمی نے استخارہ کر لیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا بعد میں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ ثابت ہے۔ اب پسند کرنے کے بعد پھر یہ استخارہ بندے کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اس طرح تعلیم دیتے کہ ہر کوئی بڑا جو معاملہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے استخارہ ضرور کریں۔ اس میں بہت زیادہ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا، اور استخارے کی ایسی جامع دعا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں شامل کر دی ہیں، اور اللہ سے بندہ استخارہ خیر طلب کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تیرے تو علم میں ہے ہر چیز، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، میری زندگی کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، تو یہ میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے بہتر نہیں ہے، تو یا اللہ اس کو پھر مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور مجھے اپنی رضا پر راضی کر لے۔ یہ استخارے کا مفہوم ہے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یعنی اس میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق کی بحالی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے
اور یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اس لیے استخارے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ استخارہ نہیں کرتا وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیوں فرمائی کہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے کہ کس معاملے میں خیر ہے، بس وقت ہمیں تو خیر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں شر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بس وقت کسی معاملے میں ہمیں شر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، انجام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ صحیح تھا، یہ غلط تھا۔ اس لیے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہی استخارے کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کو تلقین کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب پسند آ گیا رشتہ، اب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے، یا اللہ میرے علم میں تو یہ ہے، اب اگر اس میں خیر ہے بھلائی ہے تو اس کو ہمارے لیے مقدر فرما دے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ پھر اللہ رب العزت اپنا غیبی نظام چلاتے ہیں جو بندوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ بس وقت ایسا ہوتا ہے آدمی سب کو پسند ہوتے، سارے معاملات درست چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جب رکاوٹیں پیدا ہو جائیں اچانک تو پھر پریشان نہ ہو، کیونکہ اس نے استخارہ کیا ہوا تھا اللہ رب العزت سے، یہ اللہ کا غیبی نظام چلے، اس پر راضی رہے کہ اللہ نے جو کر دیا میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے استخارے کا یہی مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ استخارہ کریں، اور استخارے کے بارے میں ہم بس اوقات بہت زیادہ غلو بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس استخارہ سب کچھ ہے، استخارے میں نظر آنا چاہیے کچھ نہ کچھ، اور اسی طرح ہم خود استخارہ نہیں کرتے اور اس سے کہتے ہیں کہ استخارہ کر لیں، اور بعض حضرات بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کرواؤ، اتنی فیس ہے ہمیں فیس تو ہم استخارہ کریں گے۔ یہ تمام باتیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ استخارے کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر کو طلب کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے، تیرے علم کا وسیلہ دے کر۔ تو خود استخارہ کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کیسا گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نیکوکار سمجھتا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کی سنتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس لیے خود استخارہ کرنا چاہیے، والدین استخارہ کر لیں، اور آپ جن کی شادی ہو رہی وہ استخارہ کر لیں۔ وہ استخارہ کتنے دنوں تک کرنا چاہیے؟ کم از کم 3 دن، 7 دن یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جب تک اطمینان قلبی نصیب نہ ہو۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن ہو یا رات کوئی بھی وقت ہو، 2 رکعت نفل آدمی پڑھے استخارے کی نیت سے، اور مکروہ وقت نہ ہو جس میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد یہ دعائے استخارہ عام کتابوں پہ لکھی مل جاتی ہے، نیٹ پہ سرچ کریں گے دعائے استخارہ آ جائے گی۔ زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں زبانی آتی اوپر دیکھ کر پڑھ لیں۔ عربی پڑھنا نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، ترجمے میں بھی سب کچھ ہے، اپنی زبان میں پڑھ لیں۔ تو نفل پڑھنے کے بعد یہ دعائے استخارہ آپ پڑھیں، اور وہاں حاضل امر کا لفظ آتا ہے، عربی جانتے ہیں تو عربی میں آپ وہاں کہہ سکتے ہیں حاضل نکاح، حاضل سفر، کوئی بھی معاملہ ہے، نہیں تو اس جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا دل میں تصور کر لیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس اعتبار سے آپ 3 دن استخارہ کر لیں، 7 دن، 1 مہینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینہ تک بھی استخارہ کیا۔ جب شرح صدر ہو جائے، اس سے ہوتا کیا ہے دل کسی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر اطمینان حاصل نہ بھی ہو، دل کشمکش کا شکار بھی ہو، آپ نے 3 دن استخارہ کر لیے پھر بھی وہ معاملہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت سے ہم نے استخارہ کر لیا ہے۔ اب اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے، اگر بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے۔ تو استخارہ بندہ کو خود کرنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ ضروری شادی کا معاملہ نہیں، کوئی بھی بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو استخارہ کر لیں۔ ہمارے اکابر کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ بھی دریافت کرتا تو 1 لمحے کے لیے وہ اللہ کی طرف متوجہ استخارہ کرتے۔ اللہم خیر لی واختر لی کے الفاظ ہیں، یا اللہم الہمنی وسددنی، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بس دل ہی دل میں اللہ کی طرف بندہ توجہ کرے، اور اس توجہ سے آدمی وہ مراحل طے کر جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف توجہ کر، کوئی بھی معاملہ اچانک سامنے آ گیا فوراً اللہم خیر لی واختر لی، 1 لمحے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کریں، اور یہ پڑھ لیں کہ یا اللہ، یا زبانی کہہ لیں کہ یا اللہ میرے علم میں نہیں ہے، جو حق بات ہے وہ میری زبان پر جاری فرما دینا، جو حق مشورہ ہے وہ میرے دل میں ڈال دینا۔ تو 1 لمحے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کریں گے، انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ استخارہ کر لینا چاہیے۔ استخارہ کرنے کے بعد ایک دوسرا چیز ہے استشارہ، یعنی مشورہ کرنا۔ مشورہ جو آپ سمجھتے ہیں بڑے شریف انسان، عقل مند، تجربہ کار آدمی ہیں، جن کو حالات اور واقعات کی خبر ہے، ان سے مشورہ کر لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشورہ کرنے والا بھی بعد میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ اپنی عقل پہ ہی بندہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں نے جو کر لیا وہی 100% درست ہے۔ بڑوں سے مشورہ کر لیں، بڑوں کے سائے میں رہیں، اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو بھی چاہیے کہ امانت داری کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ اس کو بیچ میں اپنی نفرت، اگر مثال کے طور پر کسی دشمن نے بھی مشورہ طلب کر لیا ہے، اب یہ امانت دار ہے، اس کو دشمنی درمیان میں نہیں لانی چاہیے، نہ دوستی لانی چاہیے، بالکل ان تمام چیزوں سے کٹ کر صحیح مشورہ جو اس کے دل میں ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ ہے، میرے نزدیک یہ بہتر ہے، صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اور اگر وہ مشورہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر مشورہ نہیں مان رہا تو پھر بھی غصہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے مشورہ طلب کیا گیا، اس نے جو اس کے ذہن میں بہتر تھا وہ دے دیا، اب یہ بس بہتر، اگر نہیں بھی عمل کر رہا تو غصہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور مشورے میں امانت داری کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر جب مشورہ طلب کیا گیا ہے، اس آدمی کے بھی ذمہ ہے کہ اب اس بات کو اپنے پاس امانت رکھے، لوگوں کو نہ بتاتا پھر کہ فلاں بندہ آیا تھا، اس نے یہ مشورہ کیا تھا، میں نے یہ مشورہ دیا تھا، لوگوں کو نہ بتائے، یہ راز کی بات اس نے اگر کر لی ہے تو اس کو اپنا راز، اس کا راز ہی رکھے اور عام لوگوں کو یہ مشورہ نہ دے۔ تو یہ دو کام جو ہیں وہ بنیادی ہیں، ہاں کرنے سے پہلے یہ دو کام کر لیں، استخارہ کریں اور مشورہ کر لیں۔ اب مشورہ اور استخارہ کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو چکا ہے، اب ہاں جو بھی کرنی ہے ہاں یا نہ جو بھی کرنی ہے وہ کر لیں، اور پھر جب ہاں کر لیں پھر شکوک و شبہات میں نہ پڑیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، مصمم ارادہ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر شکوک و شبہات میں نہ پڑیں۔ انشاءاللہ آپ کے ذمے جو کام تھے وہ آپ نے کر لیے، اب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس میں خیال رکھ دیں گے۔ تو یہ کام بنیادی ہمیں کرنے چاہیے نکاح سے پہلے۔ ان کاموں کے بارے میں بہت سستی کا ہم شکار ہیں۔ استخارہ ہم خود نہیں کرتے، اوروں کا کہتے ہیں یار آپ استخارہ کر لیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ استخارے میں کوئی خواب کا آنا ضروری ہے، خواب نہ ہے تو معاملہ نہیں ہوگا، خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خواب میں دکھا دیتے ہیں، منظر سامنے آ جاتا ہے، اور بس اوقات نہیں بھی آتا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خواب میں اگر دیکھ لیے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تب بھی ٹھیک ہے، بس استخارہ کریں جو ہمارے ذمے ہے، اور معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔